الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والکبریاء والقدرۃ والثناء والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا ومأوانا وملجانا محمد المصطفیٰ خاتم الرسل والانبیاء وعلى آلہ المرتضى واصحابہ المجتبى ارباب الصدق والصفاء والوفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ درود و سلام سارے آبا پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ درود شریف ایک بار پڑھیں اونچی آواز سے پڑھیں اونچی آواز سے بلند آواز سے الصلاة درود شریف ابھی بھی نہیں پڑھا دوستوں نے، جس نے نہیں پڑھا میرے لیے نہیں پڑھنا، محفل کی برکت کے لیے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نگاہ عنایت لینے کے لیے بلند آواز سے پڑھیں الصلاة الصلاة سیدی یا نبی قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق بالخصوص حضرات
علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان مصطفیٰ، میزبانان مکرم اور اس بزم سعید میں حاضر حضور کے جمی غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس بابرکت اور پروقار تقریب سعید، عظیم الشان اور فقید المثال شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کانفرنس میں حاضر ہیں۔ جن دوستوں نے، بھائیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، احباب نے اس کا اہتمام کیا، انہیں میں ناچیز صمیم قلب سے ہدیہ تبریک اور تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ مسئلہ باغ فدق، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شہزادیاں اور داماد مصطفیٰ باب مدینۃ العلم سیدنا مولا مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تینوں عنوان اس حوالے سے مجھے کچھ کہنے کا حکم ہوا ہے، تو ہم وقت کا لحاظ کرتے ہوئے براہ راست گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالی حضور کے عظیم جاہ کے طفیل مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم سنیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اور اہل و سنہ والجماع کے عقائد حقہ کے بورڈرز پر مرتے دم تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ باغ فدق، باغ کا معنی تو آپ سب کو پتہ ہے، باغ جس کو گلستان کہتے ہیں، بوستان کہتے ہیں، انگلش میں چٹے چوڑے جس کو گارڈن کہتے ہیں۔ اور فدق کے بارے میں ہماری کتب کے اندر، یعنی یہ اس کی لغت سے لے کے، اب ساری بحث ہم نہیں کریں گے، مختصر یعنی لغت کی کتب سے لے کے پھر آگے حدیث، تفسیر، سیرت، تاریخ، سب نے یہ لکھا کہ فدق قریۃ بخیبر وقیل بناحیۃ الحجاز فیہا عین و نخل افاء اللہ علی نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ فدق حجاز کی ایک بستی کا نام ہے جو مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے 2 یا 3 جو وہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوری 2 دن کی مسافت پر واقع ہے مدینہ شریف سے یہ، اور بعض نے کہا 3 دن کی مسافت پر ہے۔ اور یہ سن 7 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ علاقہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ سب حوالہ جات اہل سنہ کی کتابوں کے بھی، شیعہ کتابوں کے بھی، ہمارے پاس سوائے 3-4 کتابوں کے باقی یہ سب کتابیں شیعہ کی رکھی ہوئی ہیں اس وقت، تمام کتب اہل تشیع کی ہیں، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ تو یہ سن 7 ہجری میں حضور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اور ہوا یہ کہ جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو گئے اور 3 رہ گئے، اور ان کا حضور نبی پاک علیہ السلام نے، آپ کے غلاموں نے سخت محاصرہ کیا، تو تب فدق والوں نے، اس علاقے والوں نے
نبی پاک علیہ السلام کو یہ علاقہ صلح کے ساتھ بغیر جنگ کے سپرد کر دیا، حضور کے حوالے کر دیا، حضور کو دے دیا. اور اس علاقے میں کھجوریں بکثرت پائی جاتی تھیں، چشمے تھے، نہریں تھیں، اسی طرح مختلف اور یہاں صنعتیں، ان پر باقاعدہ کام ہوتا تھا. اور یہ اپنا جو ہے وہ ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا لٹریچر کہتا ہے. اور شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ اصول کافی ہمارے پاس موجود ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ شیعوں نے تو اس کو پوری دنیا کو ہی فدق بنا دیا ہے، مشرق سے مغرب تک ساری دنیا ہی ان کے نزدیک فدق ہے. یعنی جو انہوں نے فدق کی تشریح اور تفسیر یا جو وضاحت انہوں نے کی ہوئی ہے، اس میں تو یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا 7 بر اعظم ہی ان کے نزدیک فدق ہیں. اس لیے کہ ان کی ساری عمارت اور شیعہ کا پورا سٹرکچر ہی اس کے اوپر کھڑا ہے. اس مسئلے پر وہ دھندا کر کے تو پورا دین 14 صدیوں کا تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہے آگے اگلی بات یہ کہ یہ تو وضاحت ہو گئی کہ یہ مدینہ شریف کے قریب ایک بستی ہے، 2 یا 3 دن کی مسافت پر ایک علاقہ ہے، ایک دیہات ہے. اور یہ اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو عطا کیا تو جنگ کے بغیر، جنگ نہیں ہوئی اس پر، اس علاقے پر، یہ فدق کے علاقے پر جنگ نہیں ہوئی. جنگ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو عطا فرما دیا. یہ شیعہ کی ہمارے نزدیک قرآن کے بعد ہماری جو کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سیاہ ستہ جن کو ہم کہتے ہیں 6 صحیح ترین کتابیں. شیعہ کی چوٹی کی جو کتابیں ان کا نام ہے الکتب الاربعہ. اس میں اصول کافی آتی ہے، ملا یحضر الفقی آتی ہے، تہذیب الحکام آتی ہے، الاستبصار آتی ہے. اور اصول اربع ان کو کہتے ہیں، کتب اربع، اصول اربع. اصول اربع کے اندر جو غریب الحدیث کی بحث تھی اس پر یہ ہمارے پاس 3 جلدوں میں شیعہ کی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے. اور یہ جلد 3 ہے اس کی. اور اس کے اندر فدق کی جو وضاحت شیعہ کرتے ہیں، یعنی ہم بالکل ایک ٹو دی پوائنٹ کہتے ہیں فدق یہ کیا ہے، کہتے ہیں قریۃ بالحجاز. حجاز کی ایک بستی ہے، حجاز حرمین طیبین کا نام ہے. بینہا و بین المدینہ یومان، مدینے اور فدق کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے. افاء اللہ علی رسولہ فی سنۃ 7 صلحاً، نبی پاک علیہ السلام کو سن 7 ہجری میں بغیر جنگ کے صلح کے ساتھ اللہ نے یہ علاقہ عطا فرما دیا تھا. یہاں جنگ نہیں ہوئی. اور آگے اس پر باقاعدہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لما نازل خیبر، حضور جب خیبر میں آپ نے نزول جلال فرمایا، وفتح حصونها، تمام قلعے فتح ہو گئے. فَهِيَ مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، یہ جو فدق ہے اس کی فتح کے لیے نہ کوئی لشکر دوڑائے گئے، نہ کوئی لشکر کشی کی گئی، نہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل کے، بغیر مارا ماری کے، صلح کے ساتھ یہ علاقہ اللہ نے مدینے کے تاجدار کو عطا فرما دیا تھا. اب یہ شیعہ کتاب کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد اسی کے اندر اب آگے آ جائیں، اسی کتاب کے اندر یہ اب اس کی وضاحت کے فدق ہے کیا. اب اس پر بھی میں یہ کہہ دوں کہ اموال جو موٹے موٹے قرآن نے بیان کیے وہ 3 طرح کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں مال غنیمت، ایک کو کہتے ہیں صدقات، ایک کو کہتے ہیں مال فے. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت، ایک صدقات اور ایک مال فے. ذرا سارے بولیں گے یہ سبق ہے، آنا چاہیے نا تمہیں بھی. وہ محض دھواں اڑا کر تو اس پر واہ کروا سکتے ہیں، تو ہم براہ راست عربی پڑھ کے تو اس پہ واہ نہیں کر سکتے. عجب بات ہے بھائی، اتنا سنو گے تو 3 طرح کے مال ہوتے ہیں. یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیات ہے اس پر. 10واں پارہ
پھر اس کے بعد آپ 28واں پارہ متعدد اور مقامات پر موجود ہے. ایک ہے صدقہ، کیا ہے بولیے؟ دوسرا ہے مال غنیمت، کیا ہے بولیے؟ تیسرا ہے مال فے. صدقات ان کا بھی قرآن میں اسپیشل بیان ہے، مال غنیمت کا بھی پورا بیان ہے، اور تیسرا مال فے. مال فے وہ ہوتا ہے کہ جس پر جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دیا، اس کو مال فے کہا جاتا ہے. جس پر جنگ نہیں ہوئی، بغیر جنگ کے عطا کر دیا. اب یہ جو فدق ہے یہ بغیر جنگ کے ملا، بغیر لڑائی کے ملا، بغیر لشکر کے ٹکرائے کے ملا، بغیر لڑنے کے اللہ نے حضور کو عطا کر دیا. تو اب یہ آئے گا مال فے میں. یہ تو میں قرآن اور سنت کی اپنی وضاحت کر رہا ہوں، اس پر یہ شیعہ کتاب سے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فدق واقعی مال فے ہے. فدق کیا ہے؟ مال، بولو تو صحیح، مال. اب دیکھو نا، یہ ٹیکنیکلی باقاعدہ اصولی انداز میں آپ یوں کسی شیعہ کو پکڑ لیں، خدا کی قسم وہ دم نہیں مار سکتا، دم نہیں مار سکتا اگر یوں آپ اس کو پکڑیں کہ فدق کیا ہے. پہلے اس کی وضاحت کر دو، پھر آگے یوں آ جاؤ کہ فدق یہ صدقات میں آتا ہے، مال غنیمت میں آتا ہے، یا مال فے میں آتا ہے. تو یہ شیعہ کی کتاب اصول اربع پر، غریب الحدیث فی کتب الاربع، فی الکتب الاربع، کہتے ہیں کہ فدق کیا ہے؟ کہتے ہیں فدق بغیر جنگ کے اللہ نے عطا کیا. فدق بغیر، بولو تو صحیح، فدق بغیر جنگ کے اللہ نے ہمارے آقا کو، بولو سارے، فدق بغیر جنگ کے اللہ نے ہمارے آقا کو عطا کیا. اب جو بغیر جنگ کے ملے اسے کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی وضاحت بھی یہاں سے کرتا ہوں. کہتے ہیں الفے. الفے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ما رد اللہ تعالی علی اہل دینہ من اموال من خالف دینہ بلا قتال. کہا اسلام دشمنوں کا مال، اسلام کے مخالفوں کا مال، ان کی جائیداد، پراپرٹی، ایسٹس اور ان کے خزانے رب بغیر جنگ کے اپنے دین والوں کو عطا کر دے، اسے مال فے کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مال فے کہا جاتا ہے. اب فدق بغیر جنگ کے ملا، اور جو بغیر جنگ کے ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح، مال فے. مزید آپ کی تسلی کر دیتے ہیں، مزید اور کھول کے. یہ ہے قرآن کی تفسیر، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، شیعہ مفسر طبرسی کی، اور جلد 5 ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں فدق کیا ہے. اب اس کی وضاحت، اور پھر ہم آتے ہیں کہ فدق بنتا کس کا ہے اور دینا کس کو ہے اور ملنا کس کو ہے. یہ قرآن سے فیصلہ لیتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ شیعہ کتاب، یہ مجمع البیان کہتی ہے قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نزل قوله ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى الآیہ فی اموال کفار اہل القرى وهم قریظہ وبن النضیر وہما بالمدینہ وفدق. وفدق کہتے ہیں کہ یہ جو مال فے ہے اس میں کیا کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں مال فے کے اندر کفار کی بستیوں کے مال. کون کون سی بستیاں؟ کہا بنو قریظہ والے ان کا مال، بنو نذیر والے ان کا مال، اور یہ مدینہ میں تھے. اور تیسرا کہتے ہیں فدق، اور یہ کیا ہے؟ کہا وَهِيَ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ 3 أَمْيَالٍ. فدق مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بستی ہے، اور یہ بغیر جنگ کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی، اور اس کو مال فے کہا جاتا ہے. اب اتنی بات سمجھ آ گئی. فدق حجاز کی ایک بستی، 2 یا 3 دن کی مسافت پر، اس کے بعد بغیر جنگ کے ملا، اور جو بغیر جنگ کے ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مالے. اب بولو دب کے بولو، مالے. یار سب کی آواز ہے، مالے. پھر کہتے ہیں فدق حجاز کی ایک بستی ملی حضور کو بغیر جنگ کے، اور جو ملے بغیر جنگ کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو. پھر کہتے ہیں جدی زبان علی بھی نہیں کھل دی پہ یوں گونگا تو نہیں ہے.
کچھ مندرو گنگے تے خدا تعالیٰ معاف فرمائے تے باقی جڑا جان بوجھ کے گنگا بن کے بیٹھے انج دی زبان تے سڑ جاوے نا جڑی آگ نہ بولے، انج دی زبان سڑ جاوے ڈگ جاوے، اس طرح کی زبان ہمارے ہاں اس کا پتہ قاعدہ کہ ہم کہتے ہیں کاٹ کر کسی کتے کے آگے ڈال دو جو زبان حق نہ بولے۔ تو بولو ذرا سارے، فدق حجاز کی ایک بستی ہے اور حضور کو ملی ہے بغیر جنگ کے، اور جو بغیر جنگ کے ملے اسے کیا کہتے ہیں؟ مالے فے کہتے ہیں۔ اب جو مالے فے ہے اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے اس کو پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ اب اس کو پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے، قرآن بتائے گا، جھگڑے ہی ختم بھائی۔ یہ قرآن، یہاں پر کوئی جر و تعدیل کے قاعدے نہیں چلتے، یہ تواتر، یہ حتمی فیصلہ، یقینی بات، کنفرم اٹل ڈیسیژن، یہ زمینی عدالت کا فیصلہ نہیں، یہ عرش والے رب کا فیصلہ۔ اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حدیث میں کوئی آئے تو کوئی کہہ دے یہ تو صحیح ہے، یہ لغیر ہی ہے، یہ لذات ہی ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ شاذ ہے، یہ منکر ہے، یہ مدلس ہے، اور میں ادھر بعد میں جاؤں گا، پہلے ہم عرش سے آنے والا رب کا کلام پڑھتے ہیں۔ اور میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہے تو غور سے اس نسخے کو بھی دیکھ لے، یہ اس کو دیکھ بھی لے، یہ ترجمہ میں کنز الایمان نہیں لایا، میں ملت شیعہ کا ترجمہ لایا ہوں۔ یہ ترجمہ سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ مال فے کہاں ملنا ہے، کس کو ملنا ہے۔ یہ شیعہ تمہارا ترجمہ، اور ترجمہ کرنے والا کہتے ہیں مولانا، انہاں دا مولانا، انہاں دا تے اپنے مولا دی گل تے منو بے وقوفو، ہیں حکیم، حکیم بھی ہے، اور آگے کہتے ہیں سید بھی ہے، آگے کہتے ہیں مقبول بھی ہے۔ شیعہ ذرا چکنے ہو جاؤ، رضا کا بیٹا بولنے لگا ہے، اور ترجمہ تمہارے مولانا کا، تمہارے حکیم کا، تمہارے سردار کا، میں کسی مردود کا ترجمہ نہیں لایا، وہ تمہارے مقبول کا لایا، تمہارے مقبول دہلوی کا ترجمہ ہے، اور 28واں پارہ ہے، اور سورہ حشر ہے۔ سنی بولتے صحیح جڑا جدے اندر روح موجود ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ شیعہ تمہارا ترجمہ رب کا قرآن، 28واں پارہ سورہ حشر۔ میں اگر ابو بکر کے دشمنوں کا حشر نشر نہ کر دوں تو رضا کا بیٹا نہیں ہوں۔ سنیں، فدق حجاز کی ایک بستی بغیر جنگ کے ملی، جو بغیر جنگ کے ملے وہ مالے، اور شیعہ کی 2 کتابوں سے بھی دکھا دیا۔ یہ کتابیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، وگرنہ میرے پاس شیعہ کی 25 قرآن کی تفسیریں موجود ہیں، اور آج رات 1 بجے تک، آج رات میں نے تسلی سے نہیں، تسلہ سے بیٹھ کے سب کتابوں کو دیکھا، اور یہ اس کے بعد یہ 2 ان کی چوٹی کی ساتھ لایا، دونوں نے کہا فدق مال فے ہے۔ میں نے کہا باؤ عرش کے رب سے فیصلہ لیتے ہیں، مال فے کس کو دینا ہے؟
اور یہ معنی قرآن نے بیان بھی کیا ہے. کیا قرآن کہتا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب شیعہ ترجمہ کیا کرتا ہے؟ بالکل سمپل سادہ اور ناپ تول کے کہتا ہے اور جو مال حق تعالی نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بغیر لڑے عنایت کیا تو اس پر نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے. ہو گیا مال فہ. اب آگے آؤ، اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ مال فہ کس کو دینا ہے؟ مجھے یہ ہمارے محترم ابھی آتے باہر سے کہتے ہیں 1 بجے تو 2 بجے تک ٹائم ہے، اس ٹائم میں چیز تو کھانا بھی کھانا ہے، اس ٹائم میں چیز تقریر بھی کرنی ہے. میں یار کھانا چھڑ دیں گے، چلو تقریر تھوڑی کر دیں ہیں، سمجھائی؟ تو یہ اب آگے تقسیم ہے. تقسیم کیا؟ اب یہ مال فہ تو ہو گیا. مولا کس کو دینا ہے؟ جھگڑا چل رہا ہے، ایران کا دھواں کہتا ہے ابو بکر نے ظلم کیا، غصب کیا، حق مارا. اے عرش کا رب تو بتا یہ فدق مال فہ کس کو دینا ہے؟ کس کا حق ہے؟ رب کہتا ہے میرا قرآن پڑھو. فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى، جو اللہ نے بستی والوں کا مال اپنے رسول کو بغیر جنگ کے دیا. میں ترجمہ یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. دیہات والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بدون جہاد عنایت کیا، وہ کس کا ہے؟ کس کا حق ہے اس پر؟ وہ کیا سارا صدیق اکبر، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ فائزہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ مرشدہ ممجدہ معظمہ مقدسہ منورہ بنت مصطفیٰ زوجہ مولا مرتضی ام الحسنین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا صدیق دے دیتے سارا؟ رب کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرنا ہے. دب کے بول سبحان اللہ، گج کے آگ سبحان اللہ. ایک طرف مصلی کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو، ایک طرف رب کا قرآن کہتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو. اب مرضی تمہاری ہے. تم نے کس سے کہانیوں والے، اس ہوائی فائر کرنے والے، اس اپنا اندھیر نگری کے اندھیرے کے مارے بت کی بات پہ چلنا ہے یا عرش سے اترنے والے نور کو ماننا ہے؟ میرا رب کہتا ہے جو بغیر جنگ کے ہم نے اپنے رسول کو دیا کس کا ہے مولا؟ فرمایا فللہ، اس پر پہلا حق مجھ رب کا ہے، اس پر پہلا حق مجھ رب کا ہے. مولا پھر کس کا ہے؟ فرمایا وللرسول، اور پھر میرے رسول کا ہے. کہتے ہیں جی ہاں ہم بھی تو یہ کہتے ہیں رسول کا ہے، تو رسول نے سیدہ کو دے دیا. میں نے کہا نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوئی نا، قرآن تو آگے بھی ہے. رب نے کہا میرا حق ہے، میرے رسول کا حق ہے. مولا اور کس کا حق ہے؟ اس پر بنو نذیر، بنو قریظہ اور اسی طرح فدق اور خیبر کا خمس، یہ سب مال فہ، ان پر کن کن کا حق؟ فرمایا مجھ رب کا حق، میرے حبیب کا حق. مولا اور کس کا؟ یہ شیعہ کہتا ہے فللہ، وہ مال اللہ کا ہے، وللرسول، اور رسول کا، ولذی القربى، اور رسول کے قرابت داروں کا ہے، قرابت داروں کا ہے. اب یہاں پھر ڈنڈی مارے گا کوئی، کہے گا قرابت داروں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. میں نے کہا قرابت داروں میں کون کون آتا ہے؟ کون کون آتا ہے قرابت داروں میں؟ صرف مولا علی، صرف سیدہ زہرا، صرف امام حسن، صرف امام حسین. اور اگر یہ آتے ہیں قرابت داروں میں تو فاطمہ زہرا کی بڑی 3 بہنیں کدھر گئی؟
فاطمہ کا شانہ نبوت میں آئی، سیدہ آئی، پر سیدہ سے پہلے وہاں ہمارے آقا قاسم آئے ہیں، عبداللہ آئے ہیں، زینب آئی ہیں، رقیہ آئی ہیں، ام کلثوم آئی ہیں۔ یہ بھی تو قرابت داروں میں ہیں۔ یارو کتنا ظلم ہے کہ بانجے تو قرابت داروں میں ہوں اور ماموں قرابت داروں میں نہ آئے، نواسے تو قرابت داروں میں آئے اور حضور کے اپنے بیٹے قرابت داروں میں نہ آئے، بیٹیاں قرابت داروں میں نہ آئے۔ ہمارے نزدیک یہ سب قرابت دار ہیں، اور حضور کے خاندان کے، حضور کے وہ لوگ جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا، حضور کے چچا عباس امیر حمزہ، حضور کی ایک پھوپھی، حضور کے والدین، یہ سب قرابت داروں میں آتے ہیں سارے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حق ہے مجرب کا ہے، میرے رسول کا ہے، پھر کہا قرابت داروں کا ہے، بات ختم؟ کہیں آگے بھی ہے، فرمایا والیتاما، اس میں سے یتیموں کو بھی دینا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اور ترجمہ شیعہ کا ہے، کہتا ہے اور یتیموں والمساکین اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا، اور اب یہاں پر ہی گن لیں آپ، یہاں پر ہی گن لیں، ادھر ہی رک جائیں، ابھی تو بات آگے اور چلنی ہے لیکن ادھر ہی رک جائیں۔ فدق مال فے، اور مال فے سب سے پہلے رب کا حق، اس کے رسول کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ 6۔ یہ تو رب 6 جگہوں پر کہہ رہا ہے اس کو دینا ہے، 6 جگہوں پر، اور صرف ان 6 جگہوں پر نہیں، فرمایا آگے بھی، فرمایا آگے چلو، اس سے اگلی آیت، فرمایا للفقراء المہاجرین۔ اب شیعہ کا ترجمہ سنو، پھر ہماری رضوی سٹ سنو، پھر ذرا اس کے بعد پہلے شیعہ کا ترجمہ سنو۔ کہتا ہے نیز، کیا بولو تو صحیح، نیز۔ ایک شیعہ سے میں نے کہا یہ نیز کا کیا معنی ہے؟ بدھو ہوتا ہے نا، جیسے ذاکر دا معنی دنیا دا چٹان پڑھ، چٹان پڑھ، خدا کی قسم ہے چٹان پڑھ، ہاں پورا دھرم۔ تو نیز میں نے کہا یہ آپ ڈائیگنوز کریں گے ہے یہ کیا ہے؟ اساں خدا دے فضل نال صرف عربی نہیں پڑھی، فارسی بھی اتنی پڑھی ہے کہ اسی فارس والے دے بھی چھکے چھڑا سکتے ہیں، سمجھ آئی؟ میں نے کہا عربی کے حروف عطف بھی ہوتے ہیں، اور آپ نے فارسی کے حروف عطف بھی پڑھے ہیں؟ واو یا کے پس نیز ہم وغیرہ، یہ سارے، تو یہ نیز کیا ہے؟ کہا بھی بات یہ پیچھے کنیکٹ ہو رہی ہے، یہ ساتھ جڑی ہیں، معطوف علیہ کا اعراب ہے یہاں پر، معطوف علیہ کی بات ہے۔ اب کیا ہے؟ کہا للفقراء المہاجرین، شیعہ ترجمہ کرتا ہے، مقبول ہے دہلوی شیعوں کا، کہتا ہے نیز یہ مال فے ہجرت کرنے والوں میں سے ان ضرورت مندوں کا بھی حق ہے جو اپنے گھروں سے بھی نکالے گئے اور اپنے مالوں سے بھی الگ کیے گئے، تاہم خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے خواستگار ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کیے جاتے ہیں، وہی تو سچے ہیں۔ فدق عرب کی ایک بستی ملی بغیر جنگ کے، اور جو ملے بغیر جنگ کے وہ ہے مال فے، اور فے کس کا ہے؟ صرف سیدہ کا، قرآن کہتا ہے نانا، صرف سیدہ کا نہیں، رب کا ہے، مدینے والے کا ہے، قرابت داروں کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے، اور مہاجروں کا ہے۔ مہاجروں کا ہے، نہیں ارینج نہیں بولو،
یہ قرآن میں دکھا رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس دھرتی کا کوئی شیعہ ذاکر، کوئی ملا، کوئی ملوانا، کوئی حجت اللہ، کوئی آیت اللہ، اگر اس دھرتی پر نہیں کسی میں دم خم، اور جاؤ ایران سے لاؤ، تہران سے لاؤ، اور قم سے لاؤ، اور جاؤ توس سے لاؤ، کربلا سے لاؤ، نجف اور عراق سے لاؤ، ہمیں اس کا جواب چاہیے، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ فدق حرب کی بستی بغیر جنگ کے ملی، مال فہ کس کس کا؟ یہ رب کا قرآن کہتا ہے، خدا کا، مصطفیٰ کا، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، اور ہجرت کرنے والوں کا۔ نہیں یار، ایسے بولے تو نہیں نا، ایسے تو نہیں بولے، ایسے تو نہیں، جنے بن کے، ذرا جنے بن کے بولو نا، جنے بن کے۔ اقبال کہتا ہے کہ اپنا در جہاں نہ تو اگر مردان عزیز، ہم چو مردان جہاں سے پردن زندگیست، وہ اگر جنا بن کے جی نہیں سکتا تے پھر جنا بن کے مر جا، تے جنے بن کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے چشموں گوشو لب کشا، اے ہوش مند حضور دیا غلامہ، اکھاں پٹ، زبان کھول، کان کھول، قرآن پڑھ، تجھے رب اور اس کا نبی نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ ہم تجھے قرآن سنا رہے ہیں، یہ قرآن، یہ سدرہ کا نور ہے، یہ جبریل کا لایا ہوا نغمہ ہے، یہ مدینے کے تاجدار کے سینہ اقدس سے آنے والا نور ہے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اور کہتا ہے فدق مال فہ، اور فہ کو دینا ہے کس کس کو؟ کہ یہ رب کا حق ہے، رسول کا حق ہے، قرابت داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، مہاجروں کا۔ کس کا؟ نہیں، اس لفظ تے ذرا زور دے کے، کس کا؟ یہ میں ترجمہ یہاں سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ کا۔ کس کا حق ہے بولو اونچا یار ذرا گج کے۔ مہاجروں کا۔ کس کا؟ مہاجروں کا۔ میں نے کہا مہاجروں میں کون ہے؟ تو آواز آتی ہے، کہتا ہے علی ہے، علی علی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے مان لیا، سینہ تان کے مانا ہے، مانتا ہوں علی مہاجر ہے۔ اور پر میری سن، علی جب مکے میں لیٹا ہوا تھا تو تب مصطفیٰ کے ساتھ جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ نہیں یار، تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہے تو سام کنجوسی کی تھی ہے، خدا دے مدد۔ سنو، امام جعفر الصادق سے کسی نے کہا تھا بیٹے علی کے ہوتے ہو اور افضل صدیق کو کہتے ہو، بیٹے علی کے ہوتے ہو افضل ابو بکر کو کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا تیری تھنی رج کے پناہ او بدبختہ، میں علی دا بھی پتر ہاں تے ابو بکر دا بھی پتر ہاں۔ یہ ہمارے پاس کوئی کہے کہ جی ایمی کوئی بات بھی ہوا میں نہیں کریں گے، جو کریں گے ہم قرآن و سنت کی کریں گے، اور اپنی کتابیں تو اپنی شیعہ کی کتابیں، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس نے بھی لکھا کہ امام جعفر ایک طرف سے علی کے پتر لگتے ہیں تو دوسری طرف سے علی کے امام ابو بکر کے بیٹے لگتے ہیں۔ تو کہنے لگا جعفر
تھا وہ نا ادھر کا تو اس آکھیا جی پتر علی دے ہوندے ہو افضل ابو بکر آدھے ہو انہاں آکھیا تیرے کو دلیل کے کہ علی افضل ہے کہتا ہے جی دلیل دما آپ نے فرمایا دے دلیل پھر ہم بھی ذرا نبوت کے گھرانے والی دلیل دیں گے تو بھی دے کے دکھا کہتا ہے دلیل میری یہ ہے دیکھو نبی نے علی کو اپنا بستر دے دیا ابو بکر بھی تھا نا نہیں دیا تو علی کو بستر دے دیا تو بستر نبوت جس کو ملا تو وہ افضل نہیں ہے امام جعفر نے کہا ہے ہائے 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 علی کا بیٹا تھا نا حسین کا پوترا تھا نا زین العابدین کا پوترا باقر کا بیٹا تھا اسا کیا اچھا مان لیا نبوت تا بستر علی کول سی امام جعفر نے کہا نبوت کا بستر تو علی کے پاس تھا نبوت خود 3 دن کس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی نبوت 3 دن خود کس کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی سنی اگر تیرے سینے میں زور ہے تو پھر بول سبحان اللہ اور ہمارا ایک یہاں سنیوں کا ایک پیر بھی مشہور ہے اس نے بھی عجب ایک شعر پڑھا تھا دیکھ کے بستر کر دیا تھا فیصلہ ہجرت کی شب عقل کا اندھا بھی ترتیب کے چکر میں ہے میں نے کہا ہجرت کی شب ابو بکر کی گود میں رکھ کے مصطفیٰ نے سر کر دیا تھا فیصلہ عقل کا کورا ابھی بھی اپنے ڈگوسلوں کے چکر میں ہے اور یہ کس کا شعر ہے تحقیق تم کرتے پھر نہ جا کے ہم یہ واضح کہتے ہیں جو رضا کے مقابلے میں آئے گا نا وہ بڑا ہے یا چھوٹا خدا کی قسم اڑا کے رکھ دیں گے ہاں جس کو علم کا نشہ ہے سامنے آئے ہم اگر 10 منٹ میں ناک کا سائلنسر پھٹا کر دھواں نہ نکالیں تو رضا کے بیٹے نہیں ہیں ہاں اور اسی پیر کے ایک پیرزادے نے برطانیہ سے بیٹھ کے خطاب میں کہا تھا ہم ٹھیکیدار کسی کو نہیں مانتے نہ ادھر نہ ادھر اشارہ کیا میرے امام کی طرف میں نے کہا تمہارے جیسوں کے لیے ہم جیسے رضا کے سگ کافی ہیں حیثیت ہے تمہاری رضا کا نام لینے کی میں نے کہا میں فتاوہ سنا میں فتاوہ رضویہ کی عربی نہیں فارسی نہیں اردو کا متن لے کے آتا ہوں یہ شہزادے اگر ایک سطر پڑھ کے سمجھا دیں ہم خطابت چھوڑ دیں گے ایک سطر پڑھ کے سمجھا دیں ایک سطر سمجھا دیں ہم نے کراچی سے لے کر پنڈی کے بدماشوں تک اور کوئٹہ سے لے کر کشمیر کے عیاشوں تک ہم نے ان کی گردن پہ اس وقت پیر رکھا ہوا ہے پورا خدا کی قسم پاؤں رکھا ہوا تمہیں سمجھ نہیں ہے تو پنڈی کے جامع رضویہ کے دفتر میں مختار حیدری کا خطاب چلایا جاتا ہے اور چلا کے تو ناظم اعلیٰ کہتا ہے اوہ امتیاز شاہ اوہ نیف قریشی عرفان شاہ تے تسا خرید لیا مختار حیدری علیہ جوان ہے انہیں تو انہوں چھڑنا نہیں ہے ہاں ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں پر جو دشمن بنے گا ہم اس کے دشمن ہیں رضوی بننا ہے تو رضا والے رضوی بن کے دکھاؤ نہیں تو رضا کا نام چھوڑ دو دفع ہو جاؤ کہیں اور جاؤ ہمیں نہیں چاہیے تمہارے جیسے گماشتے ہمارے سر پہ رضا کافی ہے کہتے ہمارا بڑا یہ تھا فلاں یہ تھا فلاں یہ تھا میں نے کہا بڑوں کی بات نہ کر بڑے ہمارے بھی بڑے ہیں پر اقبال نے کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن
جتھے کدرے شائن بیندے سن آج کالیاں کبیاں ڈیرے لالے. ہاں جہاں کبھی مہر علی بابا جیسا شائن بیٹھتا تھا. حق مہر علی، حق مہر علی. جہاں کبھی بابا مہر علی بیٹھتا تھا وہاں پر آج کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہاں زلفی بخاری جیسا شیعوں کا کنجر بلایا جاتا ہے. ہمارا درد سمجھو. آج ہمیں بھی خیال ہے کہ مقبولیت تھوڑی ہو جائے گی. لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور دیں گے. ہم کہتے ایک نہیں، دن میں ایک ایک قرار گالی دو. ہمارا بدن کاٹ دو، پیرے اڑا دو، پر سنی عقیدہ ٹھوک بجا کے بیان کریں گے. عقیدہ نہیں سمجھوتا کر سکتے. جو قیامت بپا ہے ہمارے سامنے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ قبضہ گروپ کا رلا رلا اور رل کے نا وہ رلا انہوں نے قبضہ کرنا چاہا. سنی تجھے سلام ہے، تو نے ایڑی چوٹی، تو نے ایڑی نہیں، تو نے پاؤں کی ٹھوکر پہ اڑا دیا ہے. ایک ٹولہ ہے نا، سال ڈیڑھ سے انہوں نے پچھلے 15-20 سالوں میں 30 سالوں میں تیاری کی اور کر کے تو قبضہ کرنے. انہوں نے دھابا بولا، سوچا ہم قبضہ کر لیتے ہیں، اصلی ہم بن جاتے ہیں، کرائے دار مالک بنندے چکرے چیسی. سمجھ آئی؟ تے سنیاں دے خواص تو عوام تک سنیاں ٹھوکر پہ، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دیا. ہم نے کہا ہم کسی کا لاشا دیکھ کے نہیں مانتے، ہم رضا کا عقیدہ دیکھ کے مانتے ہیں. ہاں اس لیے عقیدے پر پکے رہو. تو میں بات کیا، مہاجرین، تو مہاجرین میں مولا علی بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، سارے مانتے ہیں. پر یہ تو بتاؤ نا زمانے کو، جب تنہا مکے سے کالی رات میں مصطفیٰ چلا تھا تو کندھوں پہ بٹھا کے کون چلا تھا؟ کندھوں پر بٹھا کر کون چلا تھا؟ بتاؤ کون تھا؟ میں یہاں شیعہ تفسیر پڑھوں تو ایک نہیں درجنوں کہتی ہیں. کہا اس گھڑی جب چلے تھے نا مصطفیٰ تو ساتھ جو ہم سفر تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں. اب ہے مسئلہ فدق کا، ڈسپیوٹ چل رہا ہے، جھگڑا اختلاف چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کا ہے، پھر رسول کا ہے، پھر قرابت داروں کا ہے، پھر یتیموں کا ہے، پھر مسکینوں کا ہے، پھر مسافروں کا ہے، پھر مہاجروں کا ہے. مہاجروں کا ہے. مولا بات ختم؟ فرما نہیں، آگے ابھی بات ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. فرما والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم. یہ میں شیعہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، شیعہ جو ایگزیکٹ اس نے لکھا ہوا ہے. کہتا ہے اور ان کا حق بھی ہے جو ہجرت کرنے والوں کے پہلے سے دار ہجرت میں مقیم اور ایمان پر قائم ہیں. کون؟ انصار مدینہ جو پہلے سے مدینے میں قائم موجود ہیں. کہ ان کا بھی حق ہے. ترجمہ شیعوں کا کہتا ہے اللہ کا حق، رسول کا حق، قرابت داروں کا حق، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، مہاجروں کا، مدینے کے انصاریوں کا. اور جھگڑا یہ لے کے صبح شام بکواس کرتے ہیں اور مسئلہ یہ اٹھایا ہوا ہے کہ سیدہ کا حق. میں نے کہا تمہارا ترجمہ تو کہتا ہے ان سب کا حق، ان سب کا حق. ابھی اور بھی آگے فرمایا صرف ان کا ہی نہیں، آگے بھی ہے. آگے کن کا؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا. اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو ہم ذرا قرآن سنا کر کے سمار کے پڑھ دیں. قرآن پڑھیں نا سونا کر کے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فرمایا جڑے ہجرت کر کے آئے انہاں دا بھی حق، جڑے مدینے دے انصار انہاں دا بھی حق، کہ جڑے انہاں دوہاں دے سچے غلام بعد چامن گے انہاں دا بھی حق نہیں۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی، شیعہ پیٹ پیٹ کے مر جان تو اڈا حق کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اور میں یہاں پہ اگر تمہیں یہ سناؤں نا، یہ کشف الغمہ امام زین العابدین کا فرمان یہی کہہ رہا ہے۔ امام پاک نے ایسوں کو باقاعدہ کک آؤٹ کیا تھا اپنی بارگاہ سے، فرمایا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم نہ مہاجروں میں ہو، نہ انصار میں ہو، نہ ان کے سچے غلاموں میں ہو۔ یہ حسین کے بیٹے نے نکالا تھا ان کو، حسین کے بیٹے نے کتاب شیعہ کی، انہوں نے کہا تھا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہا تم نہ مہاجروں میں نہ انصار میں، اور نہ مہاجر اور انصار ان کے غلاموں میں۔ ہم الحمدللہ 15ویں صدی میں صحیح، پر اس سینے میں مہاجروں کا ادب بھی رہتا ہے، انصاریوں کا بھی رہتا ہے، اہل بیت کا بھی رہتا ہے، صحابہ کا بھی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 1 بج گیا، 1 بج گیا، 1:55۔ تو مسئلہ میرے خیال میں یہاں اس کو ہم سمیٹ دیں کہ باغ فدق عرب کی حجاز کی ایک بستی، بغیر جنگ کے اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی، جو بغیر جنگ کے ملے۔ شیعہ کا لٹریچر اور یہ مجموع البیان، باقی ان کی کتب حدیث، یہ سب کہتی ہیں یہ ہے مال فہ، بلکہ اصول کافی یہ سامنے موجود ہے، کہ مال فہ، اور مال فہ وہ کس کا حق ہے؟ کہ صرف سیدہ کا حق نہیں ہے، صرف سیدہ فاطمہ زہرا کا حق، دب کے بولو، صرف سیدہ فاطمہ زہرا کا حق۔ یار اچھیاں گال کرو ذرا، کم از کم در و دیوار دے ذرا گونجن، آواز تے آوے کو جنے بیٹھن۔ صرف سیدہ فاطمہ زہرا کا حق کس کس کا حق ہے؟ میں بولتا جاؤں گا، نام آپ نے کہنا ہے ان کا سب سے پہلے، پھر قرابت داروں کا، پھر یتیموں کا، پھر انصاریوں کا، پھر ان کے بعد آنے والے ان کے سچے غلاموں۔ اب قرآن تو اتنے لوگوں کا یہ حق بیان کرے تو صدیق کیسے صرف سیدہ کو دے دے؟ صدیق کہتے ہیں کس کو پتہ ہے؟ پتہ ہے صدیق کس کو کہتے ہیں؟ مولا علی کے پاس کوئی بھی آکے کہتا نا، علی میں آپ کو حضور کا فرمان سناؤں، حدیث سناؤں؟ مولا علی کہتے تھے پہلے قسم اٹھا کے کہ تو نے حضور سے سنا ہے؟ قسم اٹھا، حلف اٹھا، تو نے حضور سے سنا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے؟ حلف اور قسم دیتا تو آپ لے لیتے، نہیں تو چھوڑ دیتے۔ لیکن 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک ایسا تھا جڑا جنے وہ بولے سبحان اللہ، زنانیاں دا کم نہیں جنے علی گل کرنا سننا، جنا بولے سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ ایک ایسا بھی تھا، امام بیہقی سنن کبریٰ میں کہتے ہیں، امام احمد مسند احمد میں کہتے ہیں ایک ایسا تھا جو علی سے کہتا علی حدیث سناؤں، علی فوراً سر جھکا کے کہتے سنا دو۔ میں نالما دے ذرا اتھو لے کے ایران تک شیعہ دی چیخاں دے نکلنا، علی کون ہے وہ؟ کہا وہ میرا امام صدیق اکبر ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں حدیث سناؤں، مولا علی کہتے ہیں سنا، ابو بکر سناؤ۔ مولا علی کے بیٹے محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں بابا باقی تے مڑ ہر ایک تو قسم چا لیندے ہو، پھر قبول چا کریندے ہو، اے ابو بکر تو قسم نہیں لیندے۔ وجہ علی نے جو جواب دیا، علی بولا، علی بولا۔ ذرا تم کہہ دو زبان کے ساتھ، دل بولا۔
علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، زباں کے ساتھ دل بولا. یہ تفصیلی یہ بھی دیکھ لیں، وہ شیعہ بھی دیکھ لیں، رفضی بھی دیکھ لیں، یہ ہیں علی والے. اور زباں کے ساتھ دل بولا. نہیں یار رضوی ہو ذرا بولو گج کے. میرے امام نے کہا تھا شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اور باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. کہو زباں کے ساتھ دل بولا. اب بتاؤں علی کیا بولا. بیٹے نے کہا ابا جی، ابا حضور ہر بندے تو قسم چا لیندے ہو، پھر اُدھی گل قبول چا کریندے ہو. ابو بکر تو قسم نہیں لیندے. وجہ علی نے کہا او سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے سر کے تاج نے کہا، حسن کے بابا نے کہا، حسین کے بابا نے کہا، مصطفیٰ کے داماد نے کہا پترا اس سے کیسے قسم لوں جسے عرش والا سچا کہتا ہے. اس سے کیسے قسم لوں. تو اب آؤ بات ختم کرتے ہیں. اب بات ختم کرتے ہیں. قرآن کہے کہ یہ ان ساروں کا حق ہے، اور جو کہ صرف سیدہ کا حق ہے. بولو وہ قرآن کے خلاف بول رہا ہے یا نہیں بول رہا؟ بولو تو صحیح. اور وہ کیوں بول رہے ہیں پتہ ہے؟ ان کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہمارا ہے نا، یہ قرآن اصلی نہیں ہے، جعلی ہے. ہاں تسی اگے باقی مسئلے نو روندے پھردے ہو. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، وہ کہتے ہیں اس قرآن میں تو تحریف رد و بدل ہو چکا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو جو قرآن کو یوں کہے مسلمان ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح، جنا بڑھ کے بولو، مسلمان ہوتا ہے؟ تو جو مسلمان ہی نہیں ہے اس سے ہم کہیں تو ابو بکر کو مان. ابو بکر مننا کسے مسلمان دا کام ہے، مومن دا کام ہے. سمجھاؤں دی بھئی؟ توڑا وقت مقدہ پہ ہے تے ٹائم توڑا کمپلیٹ تھیندا پہ ہے تے توڑا ٹائم مڑ ختم چاہو گے. اب بات یہاں سمیٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جاتے جاتے مولا علی کا فرمان سنا. بلکہ ہاں، جب صدیق اکبر کے بعد سیدہ پاک نے پیغام بھیجا تھا نا، صدیق نے کہا کیا تھا؟ یہ شیعہ خود کہتا ہے او ابو بکر اکبر پر بات کرتے ہو ظالموں. جو یہ بول رہا ہے کیا بول رہا ہے؟ یہ شیعہ ملا باقر مجلسی حق الیقین کیا کہتا ہے؟ حق الیقین شیعہ کی کتاب ایران کی چھپی. کہتے ہیں جب سیدہ نے حضور صدیق اکبر کو کہا نا باغ فتح کا، اس وقت سیدہ کے علم میں سرکار کا وہ فرمان نہیں تھا جو سرکار نے فرمایا تھا نا کہ ہم نبی دنیا کی جائیداد وراثت کے طور پر چھوڑتے، بولو چھوڑتے، ہماری دنیا کی کوئی وراثت ہوتی نہیں، ہماری وراثت علم ہے. تو جب سیدہ نے مطالبہ کیا نا، سوال کیا، تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اب ذرا لفظ سنو، یہ شیعہ لکھ رہا ہے، میں بخاری بھی ہے سامنے، یہ بخاری میں دکھاؤں، یہاں تو بات ہی ہو رہے ہیں. ابھی کچھ وقت میں نے پہلے یہاں تمہارے قریبی ایک بستی میں باقاعدہ یہ بخاری سے مکمل واز کیا تھا اور مولا علی کا فرمان دکھایا تھا مسند احمد سے، باقی کتابوں سے. یہ شیعہ ذرا دیکھ لو. کہتے ہیں جب سیدہ آئی نا تو صدیق اکبر نے کہا تو سیدہ امت پدر خودی و شجرہ طیبہ از برائے فرزندان خود. صدیق نے کہا سونی فاطمہ تو اپنے بابا کی امت کی سردار ہے. جو یوں عزت دیں بولو وہ بھی حق مارا کرتے ہیں. یہ شیعہ کہا تو سیدہ امت پدر خودی تو اپنے بابا کی امت کی سردار ہے. آگے کہا وہ شجرہ طیبہ از برائے فرزندان خود
اپنے بچوں کے لیے شجرائے طیبہ ہے، طہارت کا مرکز ہے۔ آگے کا انکار فضل تو کسے نمی توانت کر، فاطمہ تیری فضیلت کا منکر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تیری شان کا انکار تو کوئی کر ہی، یہ شیعہ لکھ رہا ہے۔ آگے سیدہ کو صدیق نے کیا کہا، حکم تو نافذ است در مال من، اما در مال اموال مسلمانہ، مخالفت گفتہ پدر تو نمی توانم کر۔ صدیق اکبر نے کہا فاطمہ تو اپنے بابا کی امت کی سردار، بچوں کے لیے شجرہ طیبہ، اور تیری فضیلت کا انکار نہیں ہے، تو حضور کے جگر کا ٹکڑا۔ آگے کہا فاطمہ اگر تجھے میرا مال چاہیے نا ابو بکر کا تو میں سارا ہی پیش کر دیتا ہوں۔ اور کتا جو یہ بولے اسے تم غاصب کہتے ہو، جو یہ بولے تم اسے قابض کہتے ہو۔ بدماشا یہ تمہاری کتاب حق الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین، علم الیقین پھر عین الیقین، پھر یہ ساڈا حق الیقین نہیں، تہاڈا حق الیقین۔ مجلسی او مجلسوں والا، او مجلسیں کرنے والا، او گویا، یہ مجلسی کی بات مان لو، ہماری نہیں ماننی تو اس کی مانو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے صدیق نے کہا تو اپنے بابا کی امت کی سردار، بچوں کے لیے پاک طہارت کا مرکز، اور تیری شان کا انکار، بولو تیری شان کا انکار، ہاں تجھے میرا مال چاہیے نا۔ آگے سنو لفظ، بحکم تو نافذ است در مال من، سیدہ تہاڈا حکم میرے مال وچ نافذ ہو گیا۔ اور اب یہاں کوئی یہ ڈنڈی نہ مارے کہ یہ تو صرف زبانی کلامی نہیں، ابو بکر اس کو کہتے ہی نہیں جو زبانی کلامی ہی بولے، ہاں نہیں تو عمر سے پوچھ لو، ہاں پوچھ لو عمر سے، اس نے کہا تالیو مسبقہ ان سبقتہ، آج ود جاواں گا جے ودے آتے، تو جس ویلے آیا نا اس آکے نہیں ابو بکر تو ودنا، دھرتی دے سینے تے نبیاں تو بعد کسے ماؤ دے پتر دا کم نہیں ہے۔ نبیاں تو بعد دھرتی کے سینے پر صدیق سے آگے کوئی اور بڑا، آگے بڑی پیاری بات آخری، کہا سیدہ یہ جو مال ہے نا فدق اور باقی مسلمانوں کا، اس کو میں تمہارے بابا کے حکم کے مطابق چلاؤں گا، میں حضور کا طریقہ بدل سکتا، بولو حضور کا طریقہ بدل سکتا، سرکار کا طریقہ بدل سکتا، حضور کی سنت بدل سکتا، دب کے بولو حضور کی سنت بدل سکتا، وہ اونچا بولو بدل سکتا، اونچا بولو بدل سکتا، یہ ہے الشافی، او مریضو اپنی شافی تو شفا لے لو، او بیمارو او دنیا جہان دے سارے ڈیزیزز سب بیماریاں اکٹھی کرو نا، رافسی میں جمع ہے ساریاں، ٹاپ سے بوٹم تک، ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، ارتھ پر جو کچھ ہے یہ سب ڈیزیزز رافسی کے گندے جسم میں غلاظت میں موجود ہیں، اور یہ تمہاری الشافی ہے فی الامامہ، اور امامت دے بارے شفا چاہی دیئے تے تھو لے لو، یہ توڑے ایران تو آئی ہے، یہ توڑا مرتضیٰ علی بن حسین موسوی لکھتا پہ ہے، کیا لکھتا ہے؟ یہ اس کی جلد ہمارے پاس 2 ہے اور حصہ اس کا چوتھا ہے، پیج 76 سے، کہتے ہیں جب مولا علی آئے اقتدار پر خلیفہ بنے، کیا بنے؟ یہ گال اتنی ٹاٹی یہ سنیو جے تسی، میں میرے جان تو بعد خدا دی قسم ہے، قیامت تک اگر مولا علی کا یہ فرمان سن کے تم جھومتے رہو تو تم سنی عقیدے پر جو اللہ نے تمہیں آنکھ کھولنے کا موقع دیا، اس سنی عقیدے میں اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا، قیامت تک شکر ادا کرو تو رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ خدا کا کرم ہے اس نے ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا نہیں کیا، کسی شیعہ کے گھر پیدا نہیں کیا،
کسی دیوبندی بھابی اور مرزائی گستاخ کالے جہنمی کتے کے گھر ہم نہیں آئے، ہم مدینے والے کے عاشقوں کے گھر میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سن لو، فَلَمَّا وَصَلَ الْأَمْرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ ہمارے ادھر پاکستان میں ہزارہ میں حویلیاں کے مقام پر ایک محدث ہزاروی نام کا، محمود ہزاروی نام کا ایک بندہ ہوا تھا جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدترین گستاخ تھا۔ پنڈی کا عبد القادر شاہ جس کا جان نشین ہے بڑا، اور چھوٹا جان نشین جس کا ریاض شاہ پنڈی والا ہے۔ ہاں سند ہے، میں یہ ویسے نہیں کہہ رہا، ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ محمود ہزاروی کی خلافت ہے عبد القادر شاہ کے پاس، محمود ہزاروی کی خلافت ہے ریاض شاہ پنڈی والے کے پاس، اور وہی ریاض شاہ جس کے پاس آج کل لاہور کا سبز ہزار کا بڈھا بابا عرفان بابا بھی جس کے پیچھے کھڑا ہے، ہاں وہ بھی اتو ہی خلافت لیندہ پھرتا ہے۔ سمجھ آگی میں آکھے اوئے نہ بریلی دا فیض انج زب برباد کردہ ہوئے، او بریلی دے ٹکڑے کھا کھا کے پلیا، او کیا ہو گیا تیرے نال؟ کہتے ہماری عزت نہیں کرتے، میں نے کہا عزت اسی کی ہوگی جو ابو بکر کی عزت کرنے والا، اس کی ہوگی جو عمر کی عزت کرے گا، عثمان کی کرے گا، علی کی کرے گا، حسن کی کرے گا، حسین کی کرے گا، سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ، ازواج مطہرات کی کرے گا، صحابہ کرام کی کرے گا، حضرت امیر معاویہ کی کرے گا، حضرت ابو سفیان کی کرے گا، اور جو یہاں بھونکے گا ہم اس کی زبان کھینچ کر گدی سے کسی کتے کے آگے اس کی عزت نہیں کریں گے۔ اس ذہن میں رکھ لو۔ اور میں یہاں بات روکا اس لیے، وہ محمود ہزاروی جو تھا نا، محدث ہزاروی، جس میں سارا حدث ہی حدث تھا، جس میں سارا حدث ہی حدث تھا۔ یہ علماء جانتے ہیں حدث کیا ہوتا ہے، حدث ہی حدث تھا جس کے اندر، اور حدث کا جو پلندہ تھا، پلندہ اڈا، مرکزی اسٹیشن، ٹرمینل، عربی میں کہتے ہیں هذه محطة المرکزیہ، اخی یہ مرکزی اسٹیشن ہے کس کا؟ غلازہ و نجاسہ، مرکزی اسٹیشن وہی ہے نا، یہ باقی اس اسٹیشن تو سارے اگے منہ مارتے پھر دیں، آئے سارے حنیف قریشی ورگے ہوتے خدا دی قسم اساں پیران تلے رگڑ دئیے۔ میں یہ نہیں، پنڈی میں میٹنگ ہوئی، اب نہیں، سال پہلے، آج اکتوبر شروع ہونے والا ہے، پچھلے 9 اکتوبر کو ہمارے ساتھ جامع رضویہ کا ایک استاد رہا ڈاکٹر عبد الناصر لطیف، ہم نے للکارا، میں نے اصل میں اس نے بریلی والوں کو للکارا تھا، حنیف قریشی نے کراچی میں، اور عبارت پڑھی تو عربی تو چھوڑ گیا، پڑھی نہیں جان کے، کیوں؟ وہاں اعراب تھا مبدل منہ اور بدل کا، اور تھا بڑا اوکھا، عربی چھوڑ دی، اردو پڑھی رضا کی، اردو پڑھی اور 17 تھیں 5 اور غلطیاں تھیں 11 اردو میں۔ ہم نے پھر کو آدھے گھنٹے کا باقاعدہ ایک ذرا ستھرا کر کے ایگزیکٹ، پرفیکٹ اینڈ کریکٹ اینڈ ایکوریٹ، ہم نے آپریٹ اینڈ سرجری کی، اور جب کی نا تو چیخ پڑے، اور میٹنگ کر کے تو ہمارے پاس وہ کلپ محفوظ ہے، ہماری بھی ایجنسی ہے نا، ہماری بھی تو ایجنسی ہیں، تو اڈی آئی ایس آئی ہو سکتی ہے، تو اڈی اپنا چلاتے آئی بی ہو سکتی ہے، ایم آئی ہو سکتی ہے، سی آئی ڈی ہو سکتی ہے، تو ساڑی بھی ہے سی آئی ڈی ہے، ساڑی بھی آئی ایس آئی ہے، سمجھ آئی، کلپ ساڑے کو محفوظ ہے۔ میٹنگ کر کے کہتے ہیں مختار ادری نے حنیف قریشی کا خطاب کینسل کروا دی، ہم نے میاں والی میں خطاب کیا ایک دن، 2 دن بعد وہاں پر حنیف قریشی نے مرنا تھا، انہوں نے پہلے ہی مار کے دفع کر دیا، سرگودا میں آنا تھا، ہم نے وہاں پہلے صفایا کر دیا، ہم نے گوجر خان میں جا کے وہاں رگڑ کے آئے، تو کہتے ہیں جی مناظرہ حنیف قریشی کا کروا دیتے ہیں، یہ ان کا بندہ کہتا ہے جی کہہ دیں کہ بھئی ہم قبول کرتے ہیں۔ توجہ، جب یہ کہا نا تو ادھر ہی مجلس میں حنیف قریشی کا ایک یار بیٹھا تھا، ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اس نے کہا نہیں حنیف دے مقابلے سے نہیں اتارنا، حنیف دی عربی عبارت کمزور ہے۔ میں کہا کیوں کمزور ہے؟ پچھ کمزور ہے، سڑی بولی کہنا نا پچھواڑا کمزور ہے، جدے پچھے رضاد ہاتھ ہو بے، یہ جتنے غدار ہوئے ہیں اس کینیڈا والے بڈھے سمیت، یہ جتنے ذلیل ہوتے پھر رہے نا، یہ رضا سے غداری کا نتیجہ ہے۔
میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں رب دا واسطہ مر جانا پر رضا دا دامن نہیں چھڑنا. جتھے رضا دی گل آ جاوے ہزار پنڈت تینوں برگلان تو ایک کہہ دینا میری اکھاں بند ہیں رضا تے. کیا خیال ہے سارے ہاتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولو وعدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ رضا کے جیئیں گے رضا کے نوکر بن کے مریں گے. سمجھ آئی؟ تو بہرحال ہم نے تو اس کو رگڑا. اب وہ مودس ہزاروی کا جو بیٹا ہے نا ایک لاہور میں ہوتا ہے پٹھا سا چھوکرا سا, تو اگلے دن ہم نے مسئلہ ابو طالب پر رضا کا عقیدہ پیش کیا اور اس کے بارے میں اپنا نظریہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ عبارت کیسے پڑھ رہے ہیں, عبارت ان کو پڑھنی نہیں آتی. میں نے کہا ایک ہے دیسی عربی, دیسی کون سی؟ العربیتو اللغتو, اور ایک ہے عربوں کا عربی لہجہ. ہم نے عربی بھی پڑھی ہے, عربوں کا عرب لہجہ بھی پڑھا ہے. ہم نے انگلش بھی پڑھی ہے, ہمیں یہ بھی پتا ہے انگلش بولنے کے پروننسیشن پوری دنیا میں کتنے پائے جاتے ہیں. امریکن کا لہجہ کیا ہے, آسٹریلین کا کیا ہے, برٹش کیا ہے, ہمیں یہ بھی پتا. ہم دیسی عربی نہیں بولتے. ایک تم عربوں کے سامنے جا کے کہو نا, عربوں کے سامنے یا اخیو, وہ کہ یہ عجیب بندہ کیا عربی بول رہا. اس نے کہو یا زیدو, وہ کہیں گے ماشاءاللہ اخی یا زید تعال هناك ماذا تفعل انت على خير بشرني ما هي اخبارك وكيف احوالك واطوارك واوضاعك ما شاء الله ماذا تفعل واين تذهب اخي من اين انت ومن انت. نحن نتكلم باللغة العربية جيدة بل عجوت بوسيلة وبجاه سيدنا امام احمد رضا. اے عربی بھی خدا دی قسم ہے ساکو کیا آندہ سی. میں اپنے گران گیا نا, اپنے گران جا کے میں اتھے اپنے گرائیاں لوگاں آکھیا خطاب کر کے میں کہو بیلیو سنگیو بڑھیو بزرگو تو انہوں پتہ ہے میں توڑا ہی بچہ بال اتھے بکریاں چراندہ رہا. یہ ہن عربی پڑھدا فارسی پڑھدا تو سنی ہے. میں کہ میری جانے بلا عربی کے فارسی کے, میں کہ بریلی ارے رضا دے لکمے اندہ کمال ہے. رضا کے لکمے کھائے ہیں تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نوکری کا غلامی کا یہ سلسلہ اور یہ شرف عطا فرما دیا ہے. تو بہرحال میں کہوں گا اوے ایران کے چھوکروں اور ان کے گماشتوں, اوے رفضیوں کے دلالوں, اوے بروکرز, اوے ایجنٹوں, عبارت ہم تمہیں رگڑ کے عبارت پڑھیں گے, کچل کے عبارت پڑھیں گے, مسل کے پڑھیں گے. ہمارے ایک دوست ہے وہ کہتا ہے میں نے ابھی پچھلے دنوں وہ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ طور پر ایک بڑے پنڈی کے پنڈت سے کہا, میں نے کہا تم اپنے بندوں میں سے کوئی ایک بندہ چن کے نومینیٹ کر کے بتاؤ, ہم کسی اور کو نہیں مختار حیدری کو پنڈی میں بلا لیتے ہیں. کوئی یہاں سے تم بتا دو, کوئی تمہارا کوفہ ہے نا آج کل پنڈی. امام نورانی نے کہا تھا پنڈی کوفہ اس ویلے عجیب لگتا سی, آج محسوس ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو انہوں نے کہا کوئی ایک لاؤ ہم اس کو بلاتے ہیں. تو کہتا آگے سے کہنے لگا, کہتا نہیں مناظرے دا کام ہی نہیں رہ گیا, ہوں مجادلے کرنے نساں. میں کہا اچھا مجادلے جڑا کرے اساں تے پاگل آ دیں. نہیں سمجھ. اب ہم علم مناظرہ اور مناظرہ رشیدیہ پڑھیں یہاں پر کہ مناظرہ کیا ہے, مباحثہ کیا ہے, حوار کیا ہے, تکلم کیا ہے, مجادلہ کیا ہے, اور مساغرہ کیا ہے, مبالغہ کیا ہے, یہ ساری اصطلاحات پر تو بات ختم کرتے. فلما وصل الامر الى علی بن ابی طالب علیہ السلام, یہ جو انہوں نے لکھا ہوئے کل ما فی رد فدق فقال انی لاستحیی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر وامضاہ عمر. او مرو اپنی شافی پڑھو. مولا علی جب خلیفہ بنے, مولا علی جب کوفے کے ممبر پر بیٹھے, اسی طرح کے کچھ آ گئے بدماش, آ کے علی سے کہتے ہیں علی ہون تے فدق واپس لے لو, ہون تے توڑا کنٹرول ہے. علی آکے او بدبختہ شالا سج کے مر ونجے, او کمینے گل کے کیتی ہے, علی فدق واپس لے لو. علی آکے جڑا میرے امام ابو بکر فیصلہ کر چھڑے, جڑا عمر کر چھڑے, علی اسا بدل سکتا. جاؤ ایران تک شیعوں سے کہہ دو جس کے پاس جواب ہے, ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں.
اور ہم تمہارے یہاں قدم ایڑی رکھ کے بولیں گے صدیق اکبر، عمر کی شان کو، صحابہ کی عظمت اور عدالت کو۔ اور بات میں یہاں سمیٹتا ہوں، اگر اللہ ہمارا موضوع تھا اس کو ہم نے ابھی کھولا ہی نہیں، یہ صرف فدق کا تھا۔ یہ سب کتابیں، یہ سب کتابیں، یہ سب کتابیں، اور یہ ساری ہم نے اس پر لائی تھی کہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں۔ یہ کوئی میرے پاس 55-60 کے لگ بھگ ریفرنسز، حوالہ جات، اور ہم نے پورا جی میں ڈاکٹر نہیں اپنے نسخے پورے تیار کر کے رکھ دے، سانو بھی رضا بریلی شریف تو میڈیسن دیندے رہندے نسخہ طبیہ والروحانیہ والاعتقادیہ والایمانیہ والنظریہ، یہ نسخے ہیں۔ تو بہرحال میں ایک کتاب دکھا دیتا ہوں، یہ ذرا ہے بھی بڑی تے یہ نام بڑا ڈاڑا ہے نا، ذرا جلدی سمجھ آئے گا۔ آیان الشیعہ، آیانش دیکھ رہے ایران کی چھپی ہوئی، یہ اس کا پیج بھی دکھا دیتا ہوں، جلد اول ہے۔ یہ اتنی بھاری ہے کتاب کے ایک دن جمعہ والے دن ساری کتاب کو پوریاں ساریاں جلداں میں چاہ بیٹھے تھے، بعد بڑا عجیب کیفیت بن گئی، لیکن میں نے کہا ربا اتنی طاقت دے کہ ان کے اندر جو کچھ ہے وہ زمانے کو پڑھ کے ایک مرتبہ سنی عقیدہ سمجھا دیا جائے، سمجھے؟ اور رب کا ہم نے اس وقت تک ایک بالشت زمین تو نہیں خریدی، ہاں مدرسہ ہے حضور کے دین کا کہ گہوارہ ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی کتابیں خریدی ہیں۔ ہم نے کوئی 30-35 لاکھ کی کتابیں صرف شیعوں کی رکھی ہوئی ہیں، صرف شیعہ کی۔ ہاں جڑے آنا ہے تو ذرا شوق نہ، میں ابھی رابعہ میں پڑھتا تھا تو لاہور کے بی بی پاک دامن دربار پہ ہم نے غضنفر عباس توسوی شیعہ کا ذاکر ہے، ابھی بھی زندہ موجود ہے بڈھا، ہم نے اس کو 2-2.5 گھنٹے بٹھا کر تو خلافت صدیق پڑھ کے رگڑا دیا تھا۔ آج بھی وہ آڈیو موجود ہے اور وہ ذاکر اب بھی موجود ہے۔ مجھے کہتا ہے تو حیدری ہے پھر اتنا سخت ہے، میں کہا میں او حیدری ہاں، اس حیدر دا منن والا جس حیدر 2 سال ابو بکر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں جے ہیں، سمجھ آئیے؟ ہاں میں وہ حیدری ہاں۔ تو کہتا ہے میں شیخو پورا مجلس پڑھنی ایسے ہاتھ کر، کہتا ہے آج مجھے جانے دیا جائے، میں اسپیشل لاہور آؤں گا، تیرے ساتھ ٹیبل ٹاک رکھوں گا، ڈیبیٹ رکھوں گا۔ میں نے کہا یہ تو سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے آئے گا، ابو بکر کا دشمن میدان میں نہیں آئے گا، سمجھے؟ یہ آیان الشیعہ، آیان الشیعہ، اور عنوان ہے حضور کے بارے میں اولادہ، سرکار کی اولاد۔ نمبر 1 کہتے ہیں القاسم، حضور کے بیٹے قاسم، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 کا حضور کی بیٹی فاطمہ، یہ سب سے چھوٹی تھی، 4 کہتے ہیں حضور کی بیٹی زینب، یہ سب سے بڑی تھی، اس کے بعد کہتے ہیں رقیہ، اس کے بعد کہتے ہیں ام کلثوم، یہ حضور کی بیٹی۔ اور آگے جو بڑی اہم بات ہے جس پر بڑا یہ ادھر ادھر ہیر پھیر کر کے نا زائچے بنا کے دوڑتے ہیں، زائچے نقشے بنا کے نا، کہتے ہیں یہ پیچھے سے سیدہ خدیجہ لائی تھی، یہ آگے لکھا کہ کہتے ہیں وَأُمُّ الْكُلِّ خدیجہ، ان سب کی امی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور یہ کس کی اولاد کا؟ حضور کی اولاد ہے۔ قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا، اور یہ حضرت سیدہ جو وہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن پاک سے، اور حضرت ابراہیم حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ٹائم کو 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی اوپر لے لیا ہمیں معاف کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔